آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر بیاض غم۔ آیا نہ ہوگا اس ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن ایاز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو۔ قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو کی آج ماہ الحرام کی اس خصوصی نشریات میں بیاض غم ہمارے اس پروگرام کا نام، جیسا کہ آپ کے علم ہے۔ آج بیاض غم میں جو ہمارے عالم دین مہمان ہیں اور جو نوحہ خواں ہمارے مہمان ہیں، آئیے میں آپ کا ان سے تعارف کراتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین علامہ بدرالحسنین عابدی نجفی صاحب موجود ہیں۔ قبلہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ قبلہ خیر ہے۔ علامہ صاحب کے ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہیں معروف بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خواں منقبت خواں اور میرے چھوٹے بھائیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کا ایک خصوصی تعارف بھی ہے جو ان کو شہزادیہ کونین نے عطا کیا، سید ذیشان حیدر رضوی صاحب سے، جنہیں آپ جانتے ہیں علی پرس کے نام سے۔ شان، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ قائم ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو انہوں نے بزم سجائی بھی ہے پچھلے سالہ گزشتہ کی طرح انہوں نے مثال بھی ایک بہت اچھا گلدستہ سجایا اور بیاض غم اس کو نام دیا، اور ان کی جو عزاداری کو جو انہوں نے فروغ دیا ہے اس کے بس میں ان کی تمام تر کاوشوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ بھائی۔ قبلہ ایام عزا موجود ہیں، اس کا تمام گھروں میں مولا حسین کی فرش بچھی ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کچھ پیغام دیں کہ کل کی عزاداری اور آج کی عزاداری میں کیا آپ کے خیال میں کوئی فرق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ان ایام عزا کے حوالے سے تمام شیعہ حیدر کرار کی خدمت میں، چاہنے والے، محبت کرنے والے تمام افراد کی خدمت میں امام مظلوم کے غم پر غم منانے کا اور دکھ منانے کے حوالے سے تسلیت پیش کرتا ہوں۔ زمانہ جیسے جیسے بدلتا ہے ویسے ویسے تمدن میں فرق آتا ہے۔ ممکن ہے عزاداری آج سے 1400 سال پہلے کی نوعیت اور آج کی نوعیت میں زمین و آسمان کا فرق ہو، طریقہ ہے عزاداری میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن عزا میں فرق نہیں۔ عزا میں فرق نہیں۔ واہ واہ واہ۔ عزا ایک ایسی چیز ہے کہ شاید کربلا کے بعد 2 ہی مکتب باقی ہیں، ایک مکتب حسینیت، ایک مکتب یزیدیت۔ یزیدیت تو پروان چڑھ ہی نہیں سکتی، بالکل، اس لیے کہ اس کی آبیاری کرنے کے لیے ایسا پاک پانی موجود نہیں تھا، ایسا پاک خون موجود نہیں تھا جو اس کی آبیاری کرتا اور وہ تناور درخت بن سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات، نواسۂ رسول کی ذات، وہ ذات ہے کہ جس کا نام صرف نام باقی نہیں ہے، بلکہ نام ترشح کر کے ہر گھر میں، چاہے وہ گھر کسی مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے کا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے، نام حسین لینا وہاں پر فخر محسوس کیا جاتا ہے اور اعزاز محسوس کیا جاتا ہے۔ تو جہاں تک سوال آپ کا ہے کہ فرق عزاداری کیا رہا ہے پچھلی عزاداری میں اور اب کی عزاداری میں، تو فرق تمدن کا رہا ہے، لیکن تدین کا فرق ہرگز نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ حسین، دی ہست حسین، دی بانا ہست حسین، سرداد نہ داد دست دست یزید، حقار کے لا الہ ہست حسین۔ تو جو بھی لا الہ کہتا ہے اسے حسین کا نام لینے میں بالکل، یعنی کہ اس میں تو معصومین کی جو دلیل ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ والی دلیل ہم لوگ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ پڑھا تو سب نے ہوتا ہے کہ مطلب اپنے بچوں کو ان کے دور کے حساب سے نہیں، اپنے دور کے حساب سے نہیں، ان کے دور کے حساب سے آپ کو تعلیم دینی ہے، یعنی کہ آج کے جو بچے ہیں، جو آج کی نوجوان نسل ہے ہماری، تو اس کو اس حساب سے آپ کو کربلا اور محمد والے محمد کی تعلیم دینی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ آپ اس دور میں ظاہر ہے کہ اب نئے جدید تقاضے موجود ہیں، ان جدید تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اور جدید اشیاء کو بروئے کار لاتے ہوئے
ہم عزاداری کو قائم و دائم رکھ سکتے ہیں. جیسے خود یہ پروگرام اس بات کی گواہی ہے کہ شاید آج سے 100 سال پہلے کسی کے تصور میں نہ ہو کہ ٹیلی ویژن جیسی کوئی شے ہوگی اور اس کے اوپر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا, اور پروگرام پناہ میں بز میں بیاض عزا کہیں پر دیکھا جائے گا اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر دیکھ سکیں گے. تو یہ ایک جدید تقاضے ہیں, ان کو ہم کسی طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں اس طریقے سے کہ عظمت و تقدس فرش عزا بھی باقی رہے, بالکل, اور نئے طریقے اور نئے اسلوب بھی اپنائے جا سکیں. عزاداری میں یہی طریقہ ہے, اسلوب چل رہے ہیں. شاید لاؤڈ اسپیکر کا استعمال آج سے 200 سال پرانا, 150 سال پرانا ہو, اس سے زیادہ تو پرانا نہیں ہے. اور اس کے باوجود اس وقت بھی عزاداری تھی اور ویسے ہی قائم تھی, اور آج بھی عزاداری ہے اور ویسے ہی قائم ہے, اور انشاءاللہ ایسے ہی قائم رہے گی. اب یہ جو سافٹ ویئرس ماشاءاللہ نئے متعارف کرائے گئے ہیں, ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے عزاداری میں بھی اور دین کی تبلیغ میں بھی. تو یہ ظاہر ہے یعنی کہ کوئی شے خراب نہیں ہوتی, اس کا استعمال اگر آپ نے اس چیز کا اچھی جگہ پہ کیا ہے, پلیسنگ اچھی کی ہوئی ہے, تو وہ چیز اچھے استعمال میں ہو. جیسے اکثر یہ سوشل میڈیا ہوا یا ٹی وی ہوا, آپ اس پہ آپ غیر ضروری باتیں آپ نہ وہ کریں, آپ وہ باتیں کریں, علم لیں اور علم دیں. قبلہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ذیشان موجود ہیں, تو ذیشان کیا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ دن تو ہیں ایام عزا کے, تو اگر آپ اپنا سلوگن ذرا سا تھوڑا سا, کچھ لوگوں نے ہمیں کہا تھا علی پرس کا ایک شعر اگر آپ سنا دیں, اس کے بعد ایک نوحہ وہیں سے آپ. کہ ازل سے اب تک میں کر رہا ہوں علی کے ٹکڑوں پہ ہی گزارا, علی پرست ہوں میں, علی پرست ہوں میں, علی پرست ہوں میں. جو میں نے دنیا میں آنکھ کھولی تو ماں نے نادے علی سکھائی, سند عقیدے نے ایسے پائی, سند عقیدے نے ایسے پائی کہ کوئی جو پوچھے تمہارا مسئلہ تو تم بتانا لگا کے نعرہ, علی پرست ہوں میں, علی پرست ہوں میں, علی پرست ہوں میں. بیاض غم آیا نہ ہوگا بیاض غم آیا نہ ہوگا. حسین اکیلے ہیں, حسین اکیلے ہیں, حسین اکیلے ہیں, حسین اکیلے ہیں. جو جان سارے تھے ہر دم وہ سورما نہ رہے, جو تھے وفاؤں کا محور وہ اقربا نہ رہے. وہ جن پہ ناز تھا شہ کو وہ مہلکا نہ رہے, پڑے ہیں لاش بہتے حسین اکیلے ہیں, حسین اکیلے ہیں, حسین اکیلے ہیں. جو لوگ رہتے تھے ہر دم قریب قاتل ہوئے, برے روابی سے جانو شبیب قاتل ہوئے. وہ بچپن کی نشانی حبیب قاتل ہوئے, نہیں ہے کوئی بھی آوے حسین اکیلے ہیں,
فقہ میں آن محمد کو رو چکے شبیر، ہائے 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 ہائے، جوان قاصد مزتر کو کھو چکے شبیر، اور اب تو تیروں سے بھی چھلی ہو چکے شبیر، مدد کا وقت ہے حیدر، حسین اکیلے ہیں، مسیل حیدر کرار تھا میرا بادی، جری دلیر وفادار تھا میرا بادی، شہید ہونے کو تیار تھا میرا غازی، وہ سویا نہر پہ جا کے حسین اکیلے ہیں، حسین اکیلے ہیں، حسین اکیلے ہیں۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں ذیشان۔ شہزادی کونین نے بڑی رقت ان کی آواز میں، وہ جو ہوتی نا کم لوگوں کے پاس جو عطا ہوتی ہے وہ عطا کی ہے، اور شہزادی کونین مزید اس میں اضافہ کریں ذیشان، بڑا خوبصورت کہ حسین اکیلے ہیں۔ اچھا قبلہ، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اکثر لوگ، اچھا اکیلے کی بات آئی تو ہم فوراً پہنچ گئے مقتل میں، تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا مقتل ہے، تو پھر علماء کرام سے ہم نے تو یہ سنا ہے کہ مطلب کربلا مقتل نہیں مکتب ہے، جی تو آپ اس کو بات کو نوجوان نسل کو کیسے بتائیں گے آپ؟ جی، میں اگر اسے سادہ ترین انداز میں بتانا چاہوں تو یہ ہے کہ اکثر مارکوں کو اس کی بہادری کی بنیاد پہ اور اس میں شریک مارکا رئی کرنے والوں کو ان کی بہادری کی بنیاد پہ یاد کیا جاتا ہے، اور بہادری کا جب لفظ آتا ہے تو پھر جنگ و جدل و تلوار اور تیر کا ذکر خود بخود آتا ہے۔ یقین جانیے ہمارا مکتب وہ مکتب ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اس عقیدے کا واضح اظہار کربلا سے ہو رہا ہے، بالکل، کہ آپ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا نکلتے ہوئے ہی جب آپ نے قیام فرمایا تو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ بالکل، تو جو اصلاح کے لیے نکلتا ہے وہ اسلحہ لے کر نہیں نکلتا، کیا وہ قلم لے کر نکلتا، بالکل، کتاب لے کر، بالکل، اور کیا کہنے اس وارث کتاب کی کہ وہ خود بنفس نفیس اپنے ایسے اسلحے کو لے کر چل رہے تھے جس اسلحے کا نام صبر ہے، جس اسلحے کا نام قربانی ہے، جس اسلحے کا نام ایثار ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مکتب سے ہی ملیں گی، مقتل سے نہیں ملیں گی۔ اس لیے کہ جب مقتل میں دشمن سے مار کارروائی ہوتی ہے تو یا انسان مار دیتا ہے یا مر جاتا ہے، بے شک بے شک۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں موت کا تصور جو ہے وہ ایک بڑا عجیب و غریب سا تصور ہے، وہ یہ ہے کہ جسم جب مر جائے تو مر گیا۔ آپ کہتے ہیں انسان مر گیا، لیکن امام حسین نے بتایا کہ جیا کیسے جاتا ہے، مرا کیسے جاتا ہے۔ بے شک بے شک، جینا سکھایا امام حسین نے، بالکل، کہ جیو تو عزت کی زندگی جیو، بالکل، اور اگر اس دنیا سے جانا ہے تو پھر ایسے جاؤ کہ تمہارا جسم تو چلا جائے لیکن تمہارا نام باقی رہ جائے، کردار باقی رہ جائے۔ اور یہی ہوا۔ ایک چھوٹی سی بات میں تھوڑی سی لاجک کے حوالے سے عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے ابھی بہترین کلام پیش کیا، اللہ ان کو سلامت رکھے اور بیوی سیدہ عطا فرمائے۔
یہ کلام پڑھنا خود زندگی کی علامت ہے. واہ سبحان اللہ. ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ زندگی کی علامت کیسے ہے. وہ ایسے ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ لفظ ادا ہو رہے ہیں، لیکن یہ لفظ جب تک سینے میں طاقت نہ ہو یہ ادا نہیں ہو سکتے، اور یہ سینے سے نکل کر حنجرے تک آتے ہیں، اور حنجرے سے نکل کر یہ لفظوں کی صورت میں زبان سے ہمارے خارج ہوتے ہیں. زبان کی حرکت ہوتی ہے اور جس سے خارج ہوتے ہیں، اور اس میں لہن آ جائے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کلام بن جاتا ہے، اور اگر لہن نہ آئے تو وہ نثر کی صورت میں رہتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کو آپ زندگی کی علامت جانتے ہیں. بالکل بے شک. کہ زندہ ہی بول بھی سکتا ہے، بالکل زندہ ہی سن بھی سکتا ہے، بالکل زندہ ہی سمجھ بھی سکتا ہے. بے شک صحیح کہا آپ نے. بالکل یہ کلیہ اور قاعدہ ہے. امام حسین نے اس کلیہ قاعدے کو یکسر بدل کے رکھ دیا. بے شک. اس لیے کہ قاری قرآن اس وقت تک قرأت کر سکتا ہے جب تک اس کا سر اس کی گردن پر ہو، بالکل، اور گردن اس کے سر سے جڑی ہوئی ہو. لیکن امام حسین نے نو کے نیزہ پہ بلند ہو کر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ حافظ قرآن اور ہوتے ہیں محافظ قرآن اور ہوتے ہیں. کیا بات ہے. یہ ایک مکتب ہے، اور اس مکتب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں سے ایک ایک کردار ایک درس دے رہا ہے. بالکل. چھوٹا سا کردار ہے جناب سکینہ کا، اگرچہ سن و سال کے اعتبار سے ہم اسے چھوٹا تصور کر سکتے ہیں، لیکن کیا عظیم کردار ہے جناب سکینہ کا کہ صرف روز عاشورہ کو ہی اگر لیا جائے تو 3-3.5 سال کا سن کوئی بہت بڑا سن نہیں ہوتا، جس میں اس کم سنی کے عالم میں ایسی شہادتیں دیکھنی پڑیں کہ صرف وہ شخصیات معمولی شخصیات نہیں بلکہ گھر کی سب سے عزیز اور قریب ترین شخصیات ہیں. پہلی شخصیت جناب علی اکبر کی ذات تھی. اللہ اکبر. ہائے ہائے. میں کیا عرض کر سکتا ہوں، صرف مجھے ایک جملہ امام حسین کا یاد آتا ہے کہ آج میں اسے اب تیری راہ میں بھیج رہا ہوں اور اس امت کے سامنے بھیج رہا ہوں جو ہمارے خون کی پیاسی ہے، کہ جو میرا بیٹا خلق میں، خلق میں، رفتار میں، گفتار میں میرے جد کے جیسا تھا، میرے نانا کے جیسا تھا. اور جب میں چاہتا تھا کہ میں نانا کی زیارت کروں تو میں اکبر کے چہرے کو دیکھا. سکینہ 3.5 سال کی، اکبر 18 سال کی. 3.5 سال کی بہن اگر بھائی کو تیار ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے تو اس کے لبوں پر کلمہ شکایت نہیں ہے کہ بابا کیوں بھیج رہے ہو. ہاں ایک فقرہ مجھے یاد آتا ہے سکینہ کا، جب آپ نے وقت رخصت آخر ایک مرتبہ جب آپ سوار ہو گئے اور جناب زینب نے آپ کو سوار کرا دیا تو ایک بار سواری کو حکم دیا چلنے کے لیے. یہ وہ بہادری کے قصے ہیں کہ جس میں تلوار آپ کو نظر نہیں آئے گی، اس میں درس نظر آئے گا. ایک مرتبہ جب سواری چلنے لگی ہے تو چلنا چاہتی ہے تو محسوس کیا کہ سواری آگے نہیں بڑھتی، تو زلجنا سے گویا امام نے دریافت کیا. زلجنا نے اشارہ کیا اور سمو کی طرف دکھایا. جناب سکینہ سمو کی ہوئی ہے، وہ آگے نہیں بڑھنے. ایک مرتبہ امام حسین تشریف لائے نیچے اور زمین کربل کی گرم ریت پر لیٹ گئے اور بیوی کو اپنے سینے پر لٹا لیا. اس وقت میں کوئی بھی بچی اگر روتی امام حسین کی بچی کے تو یقیناً وہ یہ کہہ دیتی کہ بابا آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں. لیکن کچھ دیر سونے کے بعد، غش میں آنے کے بعد ایک مرتبہ بیدار ہو کر کہتی ہے کہ بابا میں نے دادی کو خواب میں دیکھا، وہ آپ کو بلا رہی ہیں، میں آپ کو رخصت کرتی ہوں، لیکن بابا ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے بھیا اکبر گئے تھے تو بہت تیار کر کے بھیجا تھا. روایت یہ ہے کہ آپ نے اپنا امامہ اتارا تھا اور 2 لخت کر کے ایک حصے سے جناب علی اکبر کے امامہ باندھا تھا اور ایک حصے سے پٹکا باندھا تھا اور آپ کو رخصت کیا تھا. سکینہ نے یہی سوال کیا تو ایک مرتبہ امام حسین نے زمین کربل سے گرم ریت اٹھائی، جناب سکینہ کے بالوں میں ڈال دی اور کہا بیٹا کے بعد یتیمی تیرا مقدر ہے، خدا کسی بیٹے کو اس کے باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کا یہ منظر آخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ قبلہ، یہ تو وہ نام ہیں، یہ وہ مصائب ہیں
کہ اب ہمیں زندگی بھر ہر حسینی کو سننا ہے. اور تاریخ و مقتل آپ نے بہت اچھے انداز سے بیان کی قبلہ. اور کیونکہ وقت کا ایک سلسلہ ہے جو ٹی وی کے لیے ہوتا ہے وہ ختم پہ ہے, اختتام پر ہے, تو میں آخر میں آپ کا بہت ہی ممنون ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے اور آپ نے IMTV پہ پروگرام کیا. ذیشان نظر ہم آپ کے بھی تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ یہاں پر آئے. اور میں چاہوں گا ذیشان کہ جاتے جاتے ہم آپ کے کلام سے اس پروگرام کا اختتام کریں. کوئی ایسا کلام کہ جو قبلہ نے بھی مصائب پڑھیں اور ایام اعزا کے دن چل رہے ہیں. میں جو قبلہ نے مولا حسین اور چوری شہزادی کے مسائل پیش کیے, مولا ان کو سے وہ سلام کیا ادا کرے, بس اسی حوالے سے ہی میں آپ کا پڑھا ہوا کلام میں سماعت ہوں. بس اپنی بیٹی کو نہ اس اپنی بیٹی کو نہ اس رلاؤ بابا, میں سکینہ میری گود میں آؤ بابا, لاج رکھ لو میرے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی, کیا کہوں کتنی ہوں میں جاگی ہوئی راتوں کی, ارے اپنے رخسار پہ رکھے اپنے رخسار پہ رکھے سلاؤ بابا, کہ جب سے تم گھر سے گئے نیند سے رشتہ ٹوٹا, نیند آئے بھی تو سونے نہیں دیتے ہیں عطا, کب تلک سب کچھ تو بتاؤ بابا, کہ تم نے ہر ایک کے لاشے کو اٹھایا بابا, میرے اصغر کو بھی تربت میں سلایا بابا, کاش میری بھی لہر بناؤ بابا, میں سکینہ میری گود میں آؤ بابا.